والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. دو آدمیوں کے تعلق سے اور دو قسم کے افراد جو ہیں ان کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر موازنہ کر کے بتا دیا گیا ہے. ایک بات تو اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمائی، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جو آدمی دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا طاغی بن گیا، سرکش بن گیا، نافرمان بن گیا اور دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور محدثین نے اور شارح تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا اور دنیاوی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی. ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو اول اور آخر اسی کو سمجھا کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے. جیسے کہ بعض فرقوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ آج جو بھی ہم دنیا میں اچھا کریں گے یا برا کریں گے اس کا نتیجہ دنیا ہی میں ملے گا، اس کے بعد مریں گے تو پھر ہم کو اچھا اور برے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ عقیدہ ان کا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو کفار یا جو لوگ طغیانی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے اور جن چیزوں کو اللہ نے روکا ہے ان کو بجا لاتے ہیں اور جن چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے ان سے رکتے نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. یعنی دنیاوی ترجیح دینا، جیسے میں نے کہا کہ اول اور آخر ذہنوں کے اندر صرف یہ بات رہتی ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کوئی شے نہیں ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مأوا کہتے ہیں عربی کے اندر پناہ لینے کی جگہ، ٹھکانہ جہاں پر انسان رہتا اور بستا ہے. اسی طرح سے اللہ نے کیا فرمایا، ایک طرف تو یہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. دوسرا وہ انسان یا دوسری اس قسم ہے جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر رکھا. اور جب اللہ کا ڈر کسی انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر میں کسی حال میں بھی رہے، انفرادیت میں رہے، اجتماعیت میں رہے، خلوت میں رہے، جلوت میں رہے، لوگوں کے ساتھ رہے یا تنہا رہے، ہر حال میں اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. مقام ربی کے معنی کیا ہیں کہ ہم کو یقین ہے کہ ہم نے اس پر ایمان لایا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ہم سب کو کھڑا کریں گے. وہاں پر ہمارے اعمال نامے کا حساب کتاب ہوگا. انسان جب سے عقل مند ہوا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ جب سے بالغ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر موت تک اس نے جو کچھ احکام کام کیے ہیں، جو کچھ اس نے اعمال کیے ہیں، چاہے وہ برے ہوں یا نیک ہوں، ہر عمل کو اللہ کا اس کی پیشی ہوگی. اور اللہ رب العزت نے ہمارے ایک داہنے کندھے پر ایک فرشتے کو اور بائیں کندھے پر ایک فرشتے کو رکھا ہے، کرامن کاتبین. ہماری ہر بات کو لکھتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، ہم کہیں پر بھی ہوں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور ہم کو کھڑا ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. قرآن پاک کے اندر ان بزرگوں کے متعلق، ان اللہ کے ڈرنے والوں کے متعلق بہت جگہوں پر ارشاد ہوا ہے، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی اللہ کا ڈر ان کو ستاتا ہے، اللہ کا ڈر ستاتا ہے. بہت دور دور کی بات نہیں ہے، آج بھی اللہ نے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ دیا ہے، آج بھی اللہ نے جن کے دلوں کے اندر خوف دیا ہے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. کیوں؟ وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ قبر کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہیں. کبھی انسان جب سونے کو اپنے بستر پر جاتا ہے کبھی موت کا تذکرہ کرے
کبھی موت کے بارے میں سوچے. ہمارے جوان ساتھی, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی, کتنے ہی بچوں کے کلاس میٹ, کتنوں کے گاؤں کے ساتھ رہنے والے, کمائی کرنے والے وہ ہم سے رخصت ہو گئے. ان کے بارے میں سوچیں گے, خدا کی قسم پوری رات بھر نیند نہیں آئے. اس لیے کہ دنیا سوچنے کے لیے ہے. اللہ نے ہم کو جو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور انسان کرے گا. اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف مجھے تمام خلائق کے سامنے کل کھڑا کر دیا جائے گا. جتنی مخلوقات حضرت آدم سے لے کر اس دنیا کا آخری انسان جو آئے گا, ان تماموں کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا جائے گا. یہ تصور جب کسی انسان کے دل کے اندر ہوگا, ظاہر بات ہے وہ اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے گا, وہ اپنے نفس کو اپنی ان منمانیوں سے بچائے گا, بلکہ وہ چاہے گا کہ میرا دل اور میرے اعمال جو ہاتھ پیر میں اللہ نے دیے ہیں ان سے وہ اعمال ظاہر ہوں جس سے اللہ خوش ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے دو طرح کے انسان کا اس میں تذکرہ کیا. اب ہم کو چاہیے کہ ہم پہلی قسم میں بننے سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگیں, اللہ سے دعا مانگتے رہیں, یا اللہ مجھے پہلی قسم میں مت بنا. پہلی قسم کا مطلب یہ ہے کہ جو طاغی بن گئے ہیں, اللہ کے نافرمان بن گئے ہیں, جو اللہ کے مظاہرے کے خلاف اپنا کام کرتے ہیں, ان کے یہ لوگ وہ ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ٹھکانہ رکھا ہے. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ان کو ہے, وہ ڈر رہے ہیں, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے, ڈرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا فرمایا, تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت ایک مخفی چیز ہے, اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں, راحت ہی راحت, آرام ہی آرام ہوگا. اللہ رب العزت ایسی نعمت اس کو عطا فرمائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے آج کے خطبے میں ایک مختصر سے حدیث پیش کی گئی ہے. میں پوری حدیث کا ترجمہ تو نہیں کر سکوں گا, مختصراً 2-3 باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں, بہت اہم ہیں. دنیا کے اندر انسان آتا ہے, ہر چیز کے اندر اس کو حرص پیدا ہوتی ہے. حرص کا مطلب لالچ. لالچ ایک بری چیز شے ہے, اور اگر سوچا جائے تو ایک اچھی شے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس حدیث کے اندر کیا فرمایا, وَحْرِصْ مَا يَنْفَعُكَ, وَحْرِصْ مَا يَنْفَعُكَ, یعنی ایسی چیز کی طرف تم حرص کرو, ایسی چیز کی لالچ دلوں کے اندر پیدا کرو جو تم کو دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائے. اصل دنیا کے اندر جو حرص ہے, جو لالچ ہے, مثلا مال کی لالچ, کرسی کی لالچ, بڑا ہونے کی لالچ, اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. ایسی لالچ اور ایسی خواہشیں دل کے اندر نہ رکھی جائیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرص کے تعلق سے فرمایا کون سی لالچ ہونی چاہیے انسان کے اندر. اسی کو اگر آیت کے اندر معلوم کر لیں تو پتہ چلے گا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بھلائی کی طرف جلدی کرو, اچھے کاموں کی طرف جلدی کرو. اچھے کاموں کی حرص دلوں کے اندر ہو, یا اچھی خواہش ہے, یہ پسندیدہ ہے, اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. یہ دل کے اندر خواہش ہو کہ میں اچھی نمازیں پڑھوں, دل کے اندر خواہش ہو کہ میں روزے رکھوں, اچھے کام کروں, نیک عمل کروں. یہ جو خواہش اور یہ جو تمنا انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, یہ اچھی چیز ہے, اور اس کی حرص ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے. اسی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو مسلمان بندہ طاقتور ہے, اس کے بازو طاقتور ہیں, جس کے اندر قوت ہے, اور اللہ نے اس کو بڑا طاقتور بنایا ہے, وہ طاقتور بندہ کمزور مومن بندے سے اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے. کیوں کہا گیا؟ حالانکہ دونوں بھی مسلمان ہیں, دونوں بھی مومن ہیں, لیکن اللہ کے یہاں ایک طاقتور مومن بندہ, ایک اچھا جس کے بازو مضبوط ہوں, ایسا بندہ اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے, اور اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے اس کمزور کے مقابلے میں. کیوں؟ جبکہ اگر اس کی طاقت اللہ کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو پھر اللہ کیا زیادہ محبوب ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نے طاقت دی ہے, جوانی دی ہے, ہاتھ پیر ہمارے مضبوط ہیں, ہمارے قوا کے اندر بڑی تقویت ہے, لیکن وہ طاقت اور قوت ہم اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں, اللہ کو منانے میں استعمال نہیں کر رہے ہیں, تو پھر بھی وہ کمزور بندہ, جو کمزور مومن بندہ ہے, وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, وہ اس سے زیادہ پسندیدہ ہو جائے گا. تو طاقت کا ملنا کافی نہیں ہے,
طاقت کا ملنا اس حیثیت سے کہ اس کے اندر تمنا ہو کہ میں اچھے نیک کام کروں گا، عبادتیں کروں گا. تو ایک تو بات یہ ارشاد فرمائی کہ دلوں کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ دنیاوی خواہشوں سے دور رہیں، اور آخرت کی جو خواہشیں ہیں، مثلا عبادت کا کرنا، اچھے کاموں کا کرنا، یہ دلوں کے اندر حرص ہو کہ یہ کام میں کروں گا تو انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا. اس کے بعد تیسری بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی واستعین ولا تعجز، واستعین ولا تعجز، اللہ سے مدد حاصل کیا کرو. کبھی کبھار کوئی بھی کام دنیا کے اندر مشکل نہیں ہے، ہر کام ہم کر سکتے ہیں. مثلا کسی بزرگ کو دیکھا کہ بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. کوئی ایک انسان سمجھتا ہے یہ تو وہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع فرمایا. فرمایا کہ واستعین، پہلے آپ اللہ سے مدد طلب کیا کرو. یا اللہ جیسے تو نے اس کو یہ عبادت کرنے کا شوق پیدا کیا ہے، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو مجھے بھی شوق عطا فرما. تو ان کو جو عادتیں اور اطوار عطا کیے ہیں وہ مجھے بھی تو عطا فرما. سب سے پہلے ہم کو اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. دوسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ولا تعجز، بے بسی اختیار مت کرو. یہ مت کہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. ہمارے شریعت کے اندر، یہ ڈکشنری کے اندر الفاظ ہی نہیں ہے. ہر آدمی اچھا بن سکتا ہے، ہر آدمی متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کام اگر کوئی کر رہا ہے اس کو دیکھ کر اللہ سے مدد طلب کیا کرو، اور کبھی اپنے آپ کو اس سے عاجز مت سمجھو. عاجز مت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے اس کو اسی کرنے سے منع فرمایا. اس کے اندر، اس حدیث کے اندر اور ایک بات ارشاد فرمائی، دنیا کے اندر کبھی کسی کے ساتھ کچھ معاملات اور برتاؤ ہو جاتے ہیں، ہو جانے پر اللہ کے فیصلے پر ہم سب کو راضی ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے ایمان لایا، آمنت بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میں ایمان لایا ہوں اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کو بحیثیت مومن ہمارے لیے ایک اللہ نے ایک راستہ بتلا دیا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. مثلا کسی مریض کو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر دیا، اس ڈاکٹر نے کوشش کی، اس کو دوائیں دیں، نسخہ پیش کیا، بچانے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہوا، آخر میں اس کی موت ہو گئی. یہی اب مسئلہ ایک ہندو یا غیر مسلم جو مشرک ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں ڈاکٹروں کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہاسپٹل توڑ دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو بلا بھرا کرتے ہیں، مارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی ایسی چیز رکھی نہیں ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے کیا کہا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے فیصلے سے ہوا. آپ نے پوری تدبیر اختیار کی، ڈاکٹروں کے حوالے کیا، علاج معالج ہوا، اس کے باوجود وہ بیماری سے بچ نہ سکا، اس کے اندر وہ اس کا انتقال ہو گیا. تو ہم کو اللہ رب العزت بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں بات ڈالی ہے کہ کسی کا موت دینا، کسی کو زندگی دینا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ ہزار کوشش کرتا تب بھی اس کو بچا نہیں سکتا، تب بھی اس کو اس کی جان بچ نہیں سکتی. مسلمان اس پر یقین کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا، جو کچھ ہوا سو ہو کر وہ کہے گا. کبھی کبھار انسان سب کچھ کر دیتا ہے، سب کچھ خرچ کیا اس پر، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل یہ ٹھیک ہے، آپ ڈسچارج کر دیجئے. ڈسچارج کرنے کا وقت ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو ہاسپٹل سے باہر نکالا جاتا ہے، جاتے جاتے راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ آپ کس کو دوش دیں گے؟ اس لیے حدیث پاک کے اندر بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف ہو جائے اس کو مان لو، اس فیصلے کو تسلیم کر لو، اور کبھی اپنے زبان سے یہ نہ کہو اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ نہ کہو. اس لیے کہ اگر کا جو لفظ ہے وہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے ساتھ کہیں پر بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، جس کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہم نے ہماری جو تقدیر پر لکھا ہوا تھا اللہ نے اس کو مقدر کا فیصلہ تھا. یہ مقدر کا فیصلہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا. چاہے انسان کتنی بھی تدبیریں کر لیں، کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنی محنتیں کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے خواہ اللہ کے فیصلے پر آواز اٹھانا اور یہ کہنا میں اگر اس کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتا،
اگر میں پہلے وہاں پر پہنچ جاتا, اگر میں پہلے یہ کرتا تو یہ ہوتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے انسان کی فطرت سے کتنے واقف تھے, اللہ نے ان کو کیسا علوم عطا کیا تھا, اور آپ کیسے جانتے تھے, تو لوگوں کو بتلایا کہ یہ ہونے والا آپ لوگوں کے ساتھ, اس لیے بچ کر رہنا. کبھی اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو صرف زبان سے کہنا بس ہماری طرف سے جو کوشش تھی, ہماری طرف جو کاوش تھی اس کو ہم نے کیا, لیکن اللہ کا فیصلہ مقدر کا لکھا جا چکا تھا, وہ ہم کہیں پر بھی نہیں جاتے, کچھ بھی کرتے کچھ ہونے والا نہیں تھا. اس لیے کہ جو طے ہو چکی چیز وہ طے اس کا ہو کر رہنا لازمی اور ضروری ہے, اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. فلا راد لقضائہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے فیصلے کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, 2-3 چیزیں میں نے آپ کو آج ہم نے تذکرہ کیا ہے, ہم سب مل کے اس پر عمل کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا بننے کی کوشش کریں. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر انسان کو ہو تو اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا. اگر یہ بھول جائیں گے تو پھر ٹھکانہ اس کا جہنم کو جیسے کافروں کا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے کاموں کی حرص دلوں کے اندر ہونی چاہیے اور برے کاموں کی حرص دلوں کے اندر سے نکال دینی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مدد اس میں طلب کرنی چاہیے اور کبھی اپنے آپ کو بے بس اور مایوس نہیں سمجھنا چاہیے. اور آخری چیز ہے جب بھی کوئی فیصلہ کوئی مقدر کا ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اپنی زبان کو اس پر کبھی نہیں کھولنا چاہیے, چاہے کسی طرح کا نقصان ہو, جانی نقصان ہو, مالی نقصان ہو یا اور کسی چیز کا نقصان ہو. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا محبت کرنے والے ہیں, اس کو خیر کا سب جانتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.